هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیس ٹی وی اردو میں آپ تمام حضرات کا پرتپاک خیر مقدم ہے. میں جلال الدین قاسمی آپ حضرات سے مخاطب ہوں. آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے شکر کی فضیلت. ناظرین کرام، جس طریقے سے اسلام میں ایمان کی اور صبر کی بڑی اہمیت ہے، اسی طرح شکر ایک ایسی چیز ہے اسلام میں اس کی بڑی ہی اہمیت اور بڑی ہی عظمت ہے. آئیے سب سے پہلے شکر کا لغوی معنی جان لیتے ہیں. جب کسی جانور کے تھن میں دودھ اتر آئے اور دودھ سے تھن بھر جانے کی وجہ سے تھن پھول جائے تو عربی میں کہتے ہیں شکرت الداب. غور فرمائے ناظرین کہ یہاں تھن کا موٹا ہو جانا در حقیقت اظہار اور نمایاں ہونے کے مفہوم کو ظاہر کرتا ہے. اسی طرح جب بادل پانی سے بھر جائے تو عرب والے بولتے ہیں شکر السحاب، پانی سے بادل بھر گیا. اب ظاہر ہے کہ کوئی چیز پانی سے بھر جائے تو وہ پھول جائے گی. اس میں بھی اظہار کا اور نمایاں ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے. تو شکر کا مفہوم یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو جب کوئی نعمت عطا کرے تو انسان اس نعمت کو ظاہر کرے، اپنے محسن کی تعریف کرے، دل سے بھی تعریف کرے، زبان سے بھی تعریف کرے اور اعضاء و جوارح سے بھی اس کی تعریف کرے. مفہوم یہ نکلا کہ شکر یہ محسن کے احسان کے بدلے میں ہوتا ہے. کوئی آپ کے اوپر احسان کرے، کوئی نعمت آپ کو عطا کرے، آپ اس نعمت کے ملنے کے بعد محسن کی دل سے تعریف کریں، زبان سے تعریف کریں، اعضاء و جوارح سے تعریف کریں تو اس کو شکر کہتے ہیں. شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، کہتا ہے افادتکم النعماء منی ثلاثۃ لسانی ویدی والضمیر المحجبہ، کہ میرے محسن نے مجھے نعمتیں عطا کی، میرے اوپر احسان کیا، تو اب میرا دل، میرے ہاتھ اور میری زبان، یہ تینوں کی تینوں چیزیں میرے محسن کی تعریف میں رطب اللسان ہیں. ناظرین کرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ شکر کا مستحق کون؟ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے شکر کا مستحق اللہ تبارک و تعالی ہے. اگرچہ انسانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا جائز ہے اور شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ شکر کا مستحق اللہ تبارک و تعالی ہے، اس لیے کہ اس نے انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ انسان ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا. سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اللہ نے تم کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر ان نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کے بارے میں بھی اگر تم یہ چاہو کہ شکریہ ادا کر لو تو شکریہ کا حق ادا نہیں ہوگا. لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے. ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے نعمت کو سنگولر استعمال فرمایا ہے، واحد استعمال فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو، جبکہ یہ کہنا چاہیے تھا بظاہر کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. تو یہاں نعمت کو سنگولر اور واحد کیوں لایا گیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکریہ انسان ادا کر ہی نہیں سکتا. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی اتنی قدر رکھتی ہے، اتنی عظمت رکھتی ہے کہ اگر آدمی اس ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہے تو شکریہ ادا نہیں کر سکتا. ناظرین کرام، مثال کے طور پر انسان کی زندگی کا مدار جس پر انسانی زندگی موقوف ہے، سانس کی آمد و رفت ہی تو ہے. سانس آتی ہے اور سانس جاتی ہے. اسی سانس کی آمد و رفت کے اوپر انسان کی زندگی موقوف ہے. دیکھیے، ہوا وہی ہے جو اندر گئی ہے اور جو باہر نکلی ہے وہ وہی ہوا ہے. نعمت ایک ہے مگر اس نعمت کے اندر ہی دو نعمتیں تو ظاہراً دکھ رہی ہیں کہ اگر سانس اندر نہ جائے تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، اور اگر وہ ہوا جو سانس کے ذریعے اندر گئی ہے باہر نہ نکلے تب بھی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. تو ایک نعمت کے اندر تو دو نعمتیں سو صاف دکھائی دے رہی ہیں، اور نہ جانے اس ایک نعمت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں پوشیدہ ہیں. انسان غور کرے تو اس کے اوپر حیرت و استعجاب کا عالم طاری ہو جائے گا. سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہو، تو اس نعمت کے اندر کتنی نعمتیں ہیں تم شمار نہیں کر سکتے. تو شکر کا لغوی معنی اور شکر کی فضیلت جاننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے شکر کی فضیلت جان لیتے ہیں. حدیث اس طرح، وعن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی حتی انتفخت قدماہ فقیل اتکلف هذا یا رسول اللہ وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فقال افلا اکون عبدا شکورا. رواہ مسلم. یہ روایت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کے اندر لائے ہیں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ نماز میں آپ اتنی دیر تک قیام فرماتے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا. تو آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول، آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے جو قصور ہیں، اگلی پچھلی جو خطائیں ہیں وہ معاف کر دی ہیں، تو آپ کو اتنی زیادہ تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیارا سا جواب ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان نبی کے اوپر یہ، ہمارے رسول کے اوپر یہ کہ آپ کے اگلے پچھلے قصور کو اللہ نے معاف کر دیا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اللہ کا بہت بڑا احسان نبی کے اوپر. اب اس احسان کے بدلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک نماز میں قیام فرماتے، اللہ کے حضور اس طرح کھڑے رہتے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، اور آپ یہ فرما رہے کہ میں ایسا اس لیے کر رہا ہوں، اس طریقے کی تکلیف میں اس وجہ سے اٹھا رہا ہوں تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کر سکوں. افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ روایت مسلم شریف کتاب الفضائل کی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. دوسری ایک روایت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے مسند احمد کے اندر، وہ روایت بھی پیش نظر رکھیں. وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ والتحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر والجماعت رحمت والفرقت عذاب. رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لائیں. راوی حضرت نعمان بن بشیر ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے اوپر یہ فرمایا کہ جو آدمی تھوڑی چیز پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کی دی ہوئی کثیر نعمت کے اوپر بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. اور جو آدمی لوگوں کا شکریہ نہ ادا کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا. اور نعمت کو بیان کرنا یہ شکر ہے، اور اس کو چھوڑ دینا یہ ناشکری ہے. اور اتحاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے. افتراق اور انتشار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے اوپر ایک بہت بڑا عذاب ہے. اس حدیث پاک میں جو یہ بیان کیا گیا، وَالتَّحَدُّثُ بِنِعْمَتِ اللَّهِ شُكْرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعمت عطا کرنا کسی انسان کو تقاضا کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اور اگر شکر ادا نہیں کرتا
تو یہ بہت بڑی ناشکری ہوگی۔ سورہ ضحیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو نعمت عطا کی ہے اپنے رب کی نعمت کو آپ بیان فرمائیے۔ ناظرین یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھ لیتے ہیں۔ اگر نعمت کے اظہار سے لوگوں کے درمیان فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو نعمت کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے والد یعقوب نبی سے بیان کیا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے اور چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر خوشخبری تھی ان کے لیے، بشارت تھی ان کے لیے کہ آگے یہ نبوت کے لیے منتخب کیے جانے والے ہیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی تعبیر معلوم ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے خلاف سازش کرنے لگیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر نعمت کے بیان کرنے سے لوگوں کے درمیان فتنہ پیدا ہو سکتا ہے اور جس کو نعمت دی گئی ہے اس سے لوگ حسد کرنے لگیں گے تو آدمی کو نعمت کے اظہار میں محتاط اور کیئرفل رہنا چاہیے۔ اور اگر اس طریقے کا کوئی اندیشہ نہ ہو تو آدمی بلا جھجک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کر سکتا ہے۔ اسی کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہے اور اس حدیث میں ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے ہمارے رسول اپنے رب کی نعمت کو آپ بیان کریں۔ ناظرین کرام، اب سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ یہ بات تو بیان کی گئی کہ سب سے زیادہ شکر کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم بات ہے۔ وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں جلد ہی حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا۔ بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک شکر ایک بڑی ہی عظیم شے ہے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ تو آئیے سورہ آراف کی 2 آیتوں کے تناظر میں ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب فرشتوں کو، جن کے ساتھ یہ ابلیس بھی تھا، حکم یہ دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام کے تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، لیکن یہ کھڑا رہا اپنے استکبار، اپنے غرور، اپنے تکبر کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اس حرکت کے اوپر اسے راندے درگاہ فرمایا اور کہا کہ یہاں سے نکل جا۔ تو اس نے اللہ کے حضور ایک بہت بڑا چیلنج پیش کیا، ایک بہت بڑی بات کہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس چیلنج کو نقل فرمایا ہے، کہتا ہے قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، تو نے اس آدمی کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا۔ نکتہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد، جرم کرنے کے بعد آدمی اپنے جرم کو تقدیر کے اوپر تھوپ دے تو یہ شیطانی کام ہے۔ شیطان نے ایسے ہی کیا کہ جرم خود کیا تھا، ارادتاً کیا تھا، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی میری تقدیر میں تو نے لکھ دیا تھا کہ میں گمراہ ہوں گا، تو گمراہ کرنے والا تو ہی۔ قال فبما اغويتني، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں کیا کروں گا؟ جس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ لاقعدن لهم صراطك المستقيم، میں ضرور بھی ضرور تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ ناظرین اکرام، یہاں رک کر کے ایک حیرت انگیز بات ذہن میں رکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے کر کے جنت کے دروازے تک جو راستہ گیا ہے اس کا نام صراط مستقیم ہے۔ یہ ایک ہی راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ اور شیطان کہہ رہا ہے کہ میں اسی راستے پر بیٹھوں گا جس کا نام صراط مستقیم ہے۔ بیٹھوں گا، کھڑا کیوں نہیں رہوں گا؟ بیٹھنے کی بات اس نے کیوں کہی؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی آدمی صراط مستقیم پر قدم رکھے گا اور وہ دیکھ لے کہ میرا دشمن اس راستے کے اوپر کھڑا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ وہ محتاط ہو جائے، لیکن ایک آدمی چھپا بیٹھا ہو اور اس راستے پر چلنے والا اچانک اس کے سامنے پہنچ جائے تو جو شخص چھپا ہوا ہے اس کو اس آدمی کے نقصان پہنچانے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اس وجہ سے شیطان نے کہا کہ میں وہاں بیٹھوں گا، لاقعدن لهم صراطك المستقیم، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔
اور پھر کیا کروں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں اس راستے پر چلنے والے ہر سالک کے آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، اور ان میں سے اکثر کو میں شکر گزار نہیں چھوڑوں گا. یعنی تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین. مفسرین نے شاکرین کی تفسیر موحدین سے کی ہے. یعنی میں اس طریقے سے لوگوں کو اپنے دام فریب میں گرفتار کروں گا کہ سارے لوگ مشرک ہو جائیں گے، موحد نہیں رہ جائیں گے، اکثریت ان کی ناشکرے لوگوں کی ہو جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ سب سے بڑا شکر کیا ہے اس کو واضح فرما دیا ہے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. اللہ ہی کی عبادت کر. اللہ ہی کی عبادت کرنا یعنی توحید پر کاربند رہنا، شرک سے محفوظ رہنا. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر گزاروں میں سے ہو جا. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ سب سے بڑا شکر توحید ہے اور شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. اللہ ہی کی عبادت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا شکر ہے. اگر کوئی آدمی توحید پر کاربند نہیں ہے، شرک سے محفوظ نہیں رہتا، تو اس کا کوئی بھی عمل شکر کے دائرے میں نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمتوں سے بھی محروم کر دے گا، اس لیے کہ توحید پر کاربند نہ رہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نافرمانی ہے. اگر شکر اعلیٰ درجے کا توحید ہے تو کفر اور شرک یہ اعلیٰ درجے کی ناشکری ہے، اور ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم کے اندر وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تیرے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے جائیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت ہی سخت ہے، میں وہ نعمتیں تم سے چھین لوں گا. اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہو. ایک تو یہ کہ شکر گزاری سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکری سے، کفران نعمت سے نعمتیں چھن جاتی ہیں. اور دوسری بات ناظرین کرام یہ معلوم ہوئی کہ شکر کا عین اپوزٹ کفر ہے. اور اسی بات کو سورہ دہر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے انسان کو راستے کی ہدایت کر دی ہے، بتا دیا ہے کہ جنت کی طرف جانے والا سبیل کون سا ہے، جنت کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے. اب یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ چاہے وہ شکر گزار بنے اور چاہے وہ ناشکرہ بنے. اس آیت کریمہ کے تناظر میں اگر سورہ کہف کی یہ آیت بھی دیکھ لی جائے فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. یہاں یہ کہا گیا کہ ہم نے یہ بتا دیا کہ جنت کی طرف جانے والا راستہ کون سا، اب چاہے آدمی شکر کرے یا ناشکری کرے. اور سورہ کہف کی آیت فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ یہ آدمی کے اختیار میں، اس کا اپنا آپشن ہے، اپنا اختیار ہے اس کا کہ چاہے وہ ایمان لائے اور چاہے تو ایمان نہ لائے، کفر کے اوپر ہی رہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑا شکر ایمان ہے، اور ایمانیات میں سب سے اعلیٰ درجے کی چیز توحید ہے. ناشکری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی مبغوض ہے، اور سب سے بڑی ناشکری یہ شرک ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ناشکری کو کبھی معاف نہیں کرے گا جس کو شرک کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ شرک ایسی چیز ہے کہ اس کے مرتکب کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ اگر کسی اور گناہ کا مرتکب وہ ہوگا تو میں اس کو معاف کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر ارشاد فرمایا کہ شکر ایک ایسی نعمت ہے کہ میرے کم ہی بندوں کے پاس وہ نعمت ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ میرے شکر گزار بندے بہت ہی کم ہیں. یعنی نعمتیں ہم نے ان کو دے رکھی ہیں، لیکن ان نعمتوں کی ناشکری میں دنوں رات مشغول ہیں، ان میں منہمک ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر دل سے، زبان سے اور اعضاء و جوارح سے شکر ادا کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی شکر گزار ہو جائے تو وہ اللہ کے عذاب سے بھی محفوظ رہے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء کے اندر
ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے اگر تم ایمان والے ہو جاؤ اور اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان والے ہو جاؤ اور شکر گزار بندے ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے تو شکر گزار بندے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں، ان کے اوپر عذاب نہیں آتا۔ یہ شکر کا ایک بڑا عظیم فائدہ اور شکر کی ایک عظیم صفت ہے جسے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناشکرے لوگوں کو، نافرمان لوگوں کو شکر گزار بندوں کا حوالہ دیتے ہوئے ان کی حرکتوں سے باز رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہیں سے سورہ بنی اسرائیل شروع ہوتی ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ یہ کتنی نافرمان قوم تھی۔ حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، ارے تم تو ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی میں نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور نوح تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ تھا۔ دیکھو باپ کیسا اور تم کیسے ہو۔ باپ تو اللہ کا شکر گزار تھا اور بیٹوں کا حال یہ ہے کہ وہ سب سے بڑے ناشکر ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلیں۔ اگر وہ شکر گزاری کرنے والے تھے تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور اللہ کی سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ نعمتیں ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہ کریں، اور خاص طور سے وہ توحید کے اوپر کاربند رہے۔ ناظرین کرام، یہ شکر کے اوپر ایک تبصرہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو